بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس سے پہلے ہم پرائمری میموری کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. یہ کمپیوٹر سائنس لیکچر فار کلاس فرسٹ ایئر چیپٹر نمبر 2 کمپیوٹر میموری. تو اس سے پہلے ہم ریم اینڈ روم کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. ان کے ٹائپس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. آج ہم پڑھیں گے سیکنڈری میموری. تو کمپیوٹر میموری کے بیسیکلی دو اقسام ہے، پرائمری میموری اور سیکنڈری میموری. پرائمری میموری میں ریم، روم، کیش، رجسٹرز آتے ہیں، اور سیکنڈری میموری دراصل لانگ ٹرم میموری بھی کہلاتی ہے بیکاز اٹ اسٹور انفارمیشن فار لانگ ٹائم پیریڈ. جبکہ پرائمری میموری جس کی مثال ریم ہے، وہ جیسے ہی لائٹ چلی جاتی ہے تو ریم سے سارا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسی میموری موجود ہو کمپیوٹر میں جس میں پروگرامز اور ڈاکومنٹس وغیرہ لمبے عرصے کے لیے محفوظ کیے جا سکیں. اس کو ویئر ہاؤس بیکنگ اسٹوریج بھی کہا جاتا ہے. سیکنڈری میموری. Secondary storage is used to hold data or information permanently ڈیٹا اسٹور کرنے کے لیے سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز وہ استعمال ہوتے ہیں. جس طرح ریم ہے وہ ٹیمپریری میموری ہے، وہ عارضی میموری ہے، اس لیے کہ جیسے ہی لائٹ چلی جاتی ہے یا ہم کمپیوٹر آف کر لیتے ہیں تو سارا ڈیٹا کیا ہو جاتا ہے، ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. It is also called auxiliary storage, external storage or backing storage. It lies outside the CPU. CPU کے باہر یہ پڑا ہوتا ہے. It cannot be accessed by the CPU directly. Secondary storage does not lose the data when the device is powered off. جب ہم کمپیوٹر آف کر لیتے ہیں یا ہم کمپیوٹر لائٹ چلی جاتی ہے تو اس میں ڈیٹا پڑا رہتا ہے. It is non-volatile. Some example of secondary storage devices are hard disk drive, CD, DVD, SSD, flash memory and memory cards. Secondary storage devices are used for storing the data permanently. ڈیٹا مکمل طور پر مستقل ڈیٹا اسٹور کرنے کے لیے سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز استعمال ہوتے. دیز ڈیوائسز ہیو دا فالوئنگ کریکٹرسٹک. ان کے پر یہ پراپرٹیز ہیں. دے آر نان وولیٹائل. جب لائٹ چلی جاتی ہے یا ہم کمپیوٹر آف کر لیتے ہیں تو اس میں ڈیٹا پڑا رہتا ہے ایز کمپیئر ٹو ریم. ریم میں جیسے ہی لائٹ چلی جاتی ہے تو سارا ڈیٹا کیا ہو جاتا ہے، ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ریم کو وولیٹائل میموری کہا جاتا ہے. The capacity of these devices is very high. اس میں بہت زیادہ ڈیٹا، بہت زیادہ پروگرام، گیگا بائٹ، ٹیرا بائٹ تک ڈیٹا آ سکتا ہے. کیپیسٹی اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ لارج پروگرام کو سٹور کرنے کے لیے، سافٹ ویئر کو سٹور کرنے کے لیے ریم تو کافی نہیں ہوتا. اس کی دوسری بات یہ کہ ریم میں تو ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اس کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ سستے بھی ہوتے ہیں. دے آر کاسٹ افیکٹو. سستے ہوتے ہیں. ایز ڈیٹا کین بی ایریزڈ اینڈ اسٹورڈ اینی ٹائم دا یوزر ریکوائرڈ. جتنے ٹائم یوزر چاہتے ہیں ہارڈ ڈسک پہ، میموری USB پہ، میموری کارڈ پہ یا فلوپی ڈسک پہ، میگنیٹک ٹیپ پہ، اس پہ ڈیٹا ڈیلیٹ کر سکتا ہے، اس پہ ڈیٹا ڈال سکتا ہے. ڈپینڈنگ آن دیئر کریکٹرسٹک دیز آر سیکوینشل اینڈ کریکٹر رینڈم ڈائریکٹ ایکسیس. تو اس کے ایکسیسنگ کے لحاظ سے اس کی پھر دو اقسام ہیں، سیکوینشل اینڈ رینڈم اور ڈائریکٹ ایکسیس. سیکوینشل کا مطلب ہے ایک کے بعد دوسرا ڈیٹا ایکسیس کرنا. جس طرح میگنیٹک ٹیپ کی میموری کی ٹیپ کیسٹ ہے، اس میں جب ہم ڈیٹا ایکسیس کرتے ہیں تو ہم سیکوینشلی ڈیٹا ایکسیس کر سکتے ہیں، رینڈملی نہیں کر سکتے. مطلب جب فار ایگزامپل ہم 9 ریکارڈس پڑھے ہیں میگنیٹک ٹیپ پہ تو 8ویں ریکارڈ کو ایکسیس کرنے کے لیے ہمیں پہلے 7 ریکارڈ ایکسیس کرنے پڑتے ہیں. جبکہ USB ہے، ہارڈ ڈسک ہے، CD روم ہے، اس میں اگر ہم ڈیٹا ایکسیس کرنا چاہیں تو اگر فار ایگزامپل 9 ریکارڈ ہے تو 8ویں پہ ڈائریکٹ ہم اس کو کلک کر کے اوپن کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس تھی سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز اور اس کی مختلف قسم کی کریکٹرسٹک. ڈفرینس بٹوین سیکوینشل ایکسیس اینڈ ڈائریکٹ ایکسیس. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز کیا ہوتے ہیں، ان کی پراپرٹیز کیا ہیں. اب ایکسیس کے لحاظ سے، رسائی کے لحاظ سے سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز کے دو اقسام ہیں. سیکوینشل ایکسیس کے لحاظ سے کون سے اقسام ہیں اور ڈائریکٹ ایکسیس اسٹوریج ڈیوائسز کون سے ہیں. تو سیکوینشل ایکسیس اسٹوریج. Sequential access is a storage mechanism where the data is stored and read in a
فکس اور لینئر آرڈر، مطلب اگر 100 ریکارڈ ہے اور ہم نے 70% ریکارڈ کو ایکسیس کرنا ہے تو پہلے 69 ہم ایکسیس کریں گے۔ پرانے زمانے میں جو ٹیپ کیسٹ ہوتے تھے وہ سیکوینشل ایکسس اسٹوریج ہے، اور آج کل کے میگنیٹک ٹیپ ڈائریکٹ ایکسس اسٹوریج۔ Direct access storage, also called random access, is a storage mechanism where the data is stored and read directly from storage device. جس طرح USB ہے اس میں اگر ہم 100 ریکارڈ بھی رکھ لیں تو ہر ایک ریکارڈ کو ایکسیس کرنے کے لیے ہم اس پہ کلک کریں گے اور وہ اوپن ہو جائے گا۔ کوئی سیکوینس نہیں ہے، کوئی فکس آرڈر نہیں ہے۔ Some type of sequential storage devices are access are unavoidable such as when playing back a cassette۔ بالکل جب ہم کسی ریکارڈ پہ جاتے ہیں اور کیسٹ کو پلے بیک کرتے ہیں تو وہ اس میں کافی زیادہ ہمارا ٹائم کا نقصان ہوتا ہے۔ ان دس سسٹم آل ڈیٹا آئٹم آر ایڈریس انڈیپینڈنٹلی۔ جتنے بھی ڈیٹا ہوتا ہے ڈائریکٹ ایکسس اسٹوریج میں ان کو چاہے ان کا ایڈریس جو کچھ بھی ہو ہم اس کو ڈائریکٹ ایکسیس کر سکتے ہیں انڈیپینڈنٹلی، ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، جبکہ سیکوینشل ایکسس میں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے۔ اٹ از یوزلی لیس ایکسپینسو اسٹوریج میکینزم، بالکل، اور جو ڈائریکٹ ایکسیس ہے وہ ایکسپینسو ہے۔ اٹ از لیس efficient to access particular piece of data and it is more efficient to access particular piece of data. In sequential access storage devices, retrieval of information is indirect. Scanning is involved to access record. ہر ایک ریکارڈ کو ایکسیس کرنے کے لیے ہم سیکوینس میں جائیں گے۔ Indirect access storage devices, retrieval of information is direct without having to scan a series of record. اس کی مثالیں ہیں میگنیٹک ٹیپ، آڈیو اور ویڈیو کیسٹ ہے سیکوینشل ایکسس میکینزم، اور جو ڈائریکٹ ایکسس ہے وہ آپ کے پاس میگنیٹک ڈسک ہے، کمپیکٹ ڈسک ہے، اینڈ ایٹ لیسٹ میموری ڈیوائسز ہے ڈائریکٹ ایکسس اسٹوریج میکینزم، تو USB ہارڈ ڈسک، یہ سارے آپ کے پاس سیکوینشل ایکسس اسٹوریج ڈیوائس ڈائریکٹ ایکسس اسٹوریج ڈیوائسز ہیں۔